أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری تھی. اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کرے وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا ہے. جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ انہیں راستے پر لانے والا ہے. منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے. وہ منافق جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، اور اس نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک
وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقین رکھو کہ اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ چنانچہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے تو تم سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا۔ بس اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کس مساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ کفر و ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہیں، نہ پورے طور ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ ہرگز نہیں مل سکتا۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف یعنی اپنے مستحق عذاب ہونے کی ایک کھلی وجہ پیدا کر دو؟ یقین جانو کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا؟ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ یہ آیات عقیدے کی درستگی کے لیے اور اس کے ضروری لوازم کو بیان کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اس سے پہلے کچھ جزوی احکام کا ذکر تھا، اور یہ کہا گیا تھا، اس آیات سے ذرا پہلے کہا گیا تھا کہ تم انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس کا ظاہری مفہوم تو یہی تھا کہ دنیا کے اندر جب کوئی شخص کسی کے درمیان فیصلہ کرے تو انصاف کرے، کسی کے ساتھ معاملہ کرے تو انصاف کرے، لیکن سب سے بڑا انصاف تو اپنے مالک اور خالق کے ساتھ ہے۔ وہ یہ کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو، کم از کم تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور کلمہ پڑھ کر تم مومنین کی صف میں شمار ہونے لگے ہو، تو پھر اس کلمے کے ساتھ بھی تو انصاف کرو، اس اللہ کے ساتھ بھی تو انصاف کرو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان حقیقی ہو تمہارا، اور اس میں کہیں نفاق کی آمیزش نہ ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی آمیزش نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ بات فرمائی عدل و انصاف کے قیام کے فوراً بعد، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ۔ یہ عجیب انداز کلام ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو گیا ایک طرف اعتراف کیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، لیکن پھر کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ۔ تو بظاہر یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف ان کے ایمان کا اعتراف ہے، دوسری طرف ان کو دعوت ہے کہ ایمان لاؤ۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ایمان جو لائے ہو ظاہری طور پر یا اجمالی طور پر تم ایمان تو لے آئے ہو، لیکن اب اس کو حقیقت پہ تبدیل کرنے کے لیے اور اس کو اپنے باطن میں رچانے اور بسانے کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس ایمان کا پورا مطلب سمجھو، اور اس کو مطلب سمجھ کر اس اپنے مالک کے ساتھ انصاف کرو کہ محض زبان سے تم نے نہیں کہہ دیا کہ وہ میرا اللہ ہے، زبان سے نہیں کہہ دیا کہ وہ میرا معبود ہے،
بلکہ اپنے عمل سے بھی اور اپنے اعتقاد سے بھی اس کے اوپر ایمان لاؤ.